الا للہ الدین الخالص. عورت کا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس سے پہلے عورت کے وقار کو جانتا کون تھا؟ مجھے بھی بتا دو نا. اس سے پہلے کون عورت کے پاؤں کی جوتی اور بدی کا محور گنتے؟ جاؤ یونانی فلسفہ سارا پڑھ جاؤ، جاؤ ہند کا سارا فلسفہ پڑھ جاؤ، جاؤ مصر کی کلی 19 تہذیبیں ہیں، 19 تہذیبیں اور 21 تہذیبوں تک کا تذکرہ میرے پاس. 21 تہذیبوں میں پڑھ جو کہیں عورت کا نام و نشان نہیں نظر آتا. بدی کا محور پاؤں کی جوتی ہوتی تھی عورت. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقام دیا اور نصاب بھی نبی نے اس کا ترتیب دیا. نبی نے کہا بعد میں بیٹیوں کی آنیت تشکیل کس نے کرنی؟ بتایا. بیٹی نے کہا ابا تھک جاتی ہوں، ننھی سی تو ہوں، چھوٹی عمر میں تو نے بیعت گیا، چکی پیستی ہوں ابا، یہاں سے پیسا چکی کاٹا وہ پکا کے تمہیں روٹی نہیں دیتی. کہتے جاؤ بھاگ جاؤ، مجھ سے روٹی نہیں پکتی. وہ چکی پیستی صبح اٹھ کے. اللہ، نبی محمد کی بیٹی چکی پیستی. یہاں پکا آیا آٹے کی گندے آٹے کی روٹی پکا کے نہیں دیتی تم کو. بھوکے جاتے بچے، ان کو سلائس دے دیتے. میکڈونلڈ سے جاتا بریک فاسٹ لے جاؤ، وہاں سے وہ لے جاؤ، وہاں سے وہ لے جاؤ، KFC بنا کر لے جاؤ، وہ لاؤ جی پکا کے ان کو دے دو. کرتی کیا ہو تم سارا دن؟ اوارا سارا دن یا فون پر لگی رہتی ہے یا ٹی وی کے سامنے بیٹھی رہتی ہے. میں بتائے نا مجھے. نبی کی بیٹی چکی پیستی، چکی پیستی. اللہ ہو کہ نبی کی بیٹی کنویں سے پانی بھرنے جاتی. آخر گھر سے باہر جاتی تھی رسول کی بیٹی مشکیزہ بھرنے کے لیے. کوئی کپڑا، کوئی لیڑا، کوئی سر پہ چادر ہے، کوئی نقاب ہے، کوئی برقع، کوئی شے تھی؟ نبی کے بیٹی کے گھر سے نکلنے کے کوئی چلن تھے، کوئی طریقے تھے، کوئی تھی شے؟ وہ چکی پیستی، پھر آٹا لے کر آتی، پھر جھاڑو پھرتی. کہتے ہیں کہ وہ گھر کی فضا بتاتی کہ بی بی کے یہ جو بی بی کے گال تھے نا، اس کے اوپر مٹی اس قدر جم جاتی تھی گھر کے اندر جھاڑو پھیرتے پھرتے. وہ کہاں یہاں پہ نینی کی اور پیڈی کی اور پالشیں مساج اوپر سے اوپر چڑھائی جاتی ہیں. اندر جا کے عورت کو ننگا بدن دکھاتی. 25 30 50 ہزار میں 2 لاکھ میں ڈپلیکس فلانا ٹمکانا تیار ہو کے آتی. اللہ اللہ. نبی کی بیٹی بتائے نا، بتائے کیسی بیٹی؟ تھک جاتی، شام کو چور ہو جاتی. 4 بچے نبی کی بیٹی کے. تمہارے 2 نہیں سنبھلتے بچے 2 ہی اچھے. نبی کی بیٹی کے 4 بچے، ام کلثوم، زینب، حسن حسین. 2 بیٹے 2 بیٹیاں نبی کی بیٹی پالتی. اور اوپر تلے نبی کے، اور یہ بھی نہیں کہ بہت اوپر تلے بچے ہوئے، اوپر تلے ہوئے کوئی نہیں کو وقفے ڈالے جی 3 سال کا ڈفلاڑا. اوپر تلے ہوئے بچے گود میں، دن میں کام کرنا، شام کو ہنڈیا پکانی. اللہ صبر اتنا کہ 3 دن تک بی بی فاطمہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. 3 دن تک لگاتار نہیں جلتا تھا. کبھی کبھی کسی نے دیکھا. محمد اور عالم گواہی ہے کس کی؟ اس عورت کی گواہی جو نبی محمد کے گھر میں رہتی صلی اللہ علیہ وسلم. بی بی عائشہ صدیقہ نے گواہی دی. انہوں نے کہا کبھی رسول پاک کے گھر میں اور حضور کی آل کے گھر میں کبھی 3 دن تک مسلسل چولہا نہیں جلا. صبر اور شکم کے ساتھ وہ رہتی ہے، تسبیحاں کرتی ہے. تھک تھکا کر جب شام کو ابے کے پاس جاتی ہے، ابا جی مجھے وہ بتائیں نا، میں تھک جاتی ہوں کوئی لونڈی غلام. فرمایا پتر لونڈیاں غلام بیچ کر ابا امت کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. ابا امت کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. میری بیٹی تجھے وہ وظیفہ نہ بتاؤں، تھکن بھی اتر جائے اور سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف ہو جائیں، وہ بھی ختم ہو جائیں. نبی کچھ سوچ رہا ہے بیٹی کے بارے میں. نبی کہتا آخرت کے رات کو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کر میری بیٹی. کسی کو یاد رہ گئی؟ کون ماں ہے جو رات کو سوتی وہ آخر میں اپنا فون پیکج بند کر کے سوتی؟ مجھے بتائیں نا کون ماں ہے؟ لائے وہ ماں بطول باش وپنہا شو عظیم اس. اقبال نے کہا تھا کہ بطول بن جا اور دنیا سے چھپ جا، ایک اندر اعتکاف کر لے، تیرے چہرے پہ ایک نور آئے. ڈھیلے ڈھالے لباس پہن، تیرے چہرے پہ کوئی غازہ سرخی نظر نہ آئے. قرآن کا نور برسے تیرے اوپر سنت کا نور برسے. اما تیری دعائیں جب بچے پر کوئی باہر کی بلا حملہ آور ہونے لگے، اس بلا اور بچے کے درمیان میں تیری دعائیں آ جائیں، وہ بلائیں ختم دعائیں. لوگ کہتے ہیں مجھ پہ آفات آ گئی. تیری ماں ہی نہیں وہ رہ گئی، تیری ماں کی دعا ہی نہیں وہ رہ گئی جو مصیبتوں کو روکے. تیرے ابے کی چٹی داڑھی واہ یاد کی وہ نہیں رہ گئی. وہ فیس بک پہ پوسٹیں کرتا ہے دن رات بیٹھ کر، جو اللہ کو کہے اللہ میرے پتر کو غنی کر دے، اللہ میرے پتر کو ہاتھوں سے بچا لے. پھر روتے ہیں، پھر لاشیں آ جاتی ہیں گھر کے اندر شام کو مرے. تیرے باپ نے کبھی تمہیں فجر کے لیے اٹھایا ہی نہیں، نہ وہ خود اٹھتا نہ تجھے اٹھایا. وہ لاشیں آنی بھائی آنی. پھر مجھ سے سوال کرتے جی یہ لاشیں کہاں سے؟ دیریے پیٹتے لاشیں کہاں سے؟ دیریے کو بتا. جب رب کی ایمان میں کسی کو نہیں دیا جاتا وہ پھر بے ایمان ہو جاتا ہے، وہ بے ایمان ہو جاتا ہے. حدیث شریف میں رسول پاک نے فرمایا جو فجر کی نماز کے لیے آ جاتے ہیں اللہ کو ان کے اوپر پورا پیرا کرنا پڑتا ہے. شام کی نماز تک اللہ پیرا دیتا ہے ان کے اوپر. اللہ کہتا ہے کوئی بندے کو نقصان نہ ہو جائے اس بندے پہ پیرا لگا دو. رات کو سونے لگتا ہے کہتا ہے مجھ کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جا، ساری رات فرشتہ تیرے اوپر پیرا. وہاں نوکر چاکر فری میں مل رہے ہیں، میں اور آپ کوئی لینے والے نہیں. ہمارے کوئی گارڈ ہوں یہ ہوں. اللہ کہتا ہے نبی گارڈوں کے ساتھ پھرتا، وہ جا رہے ہیں نبی ادھر بغیر اس کے. جتنے دشمن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اتنے کسی کے بھی نہیں ہوں گے. آپ تو 2 4 مسلمانوں کے گارڈ آگے پیچھے مذہبی جماعتوں کے بھی دیکھیں نا.
اور ایک آدھ سوال جو حضور کا بھی ایک گارڈ ہو، ایک گارڈ ایک دن آپ نے کہیں منگوا لیا، واللہ یعصمک من الناس کی باتیں بول کے اللہ نے کہا جو دین کا کام کرتے ہیں ہم قبول فرما لیں گے، زیادہ زیادہ تو مار ہی جائے گا نا تو شہید ہونا ہے۔ ویسے بڑی دعوے پڑھتے شہادت کی، پڑھے جی کانفرنس اس کی شہادت ہے مقصود و مومن فلانا ٹمکانا شہادت کی، اور شہادت ہٹا گاٹ کھا سینے پہ گولی، تو الحق کا دائی ہے۔ بڑی دیر سے تجھے تمنا اور امید ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں کب یہ آئے موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ وہ امام برحق تھا، یہاں امام برحق کو اپنی موت کی پڑی ہوئی میں ہی نہ مر جاؤں، واللہ تیرے وجود سے خس کم جہاں پک مر جائے تو امید تو ایسا اچھا نہیں۔ اتنے تم نیک اور متقی اور پرہیزگار رہتے ہیں جس کے وجود کو بخشنے کے لیے تو 10 گارڈ چاہیے تجھے یہاں پر رکھنے کے لیے۔ اللہ اللہ ہر دم نال اللہ دے رکھن تے ذکر فکر دا آسی ہو، اس مرشد تھی زن بہتر باؤ جو پھند فریب لباسی۔ انہوں نے کہا اس عورت سے یہ دنیا کی لعنت اور کسی عورت سے تعلقات بنا لے جو تجھے اللہ کی راہ نہیں دکھاتا، جو کہتا مناؤ جشن، مناؤ جشن، مناؤ خوب مناؤ، دن رات مناؤ، جشن آ رہے ہیں مناؤ۔ لوگ اب پیٹتا ہے وہ تاریخ۔ میں نے کہا کہتا جی اب قوم کو چاہیے کہ رات کو باجے گا جی نہ بچائے۔ میں نے کہا ظالمہ پہلے لگایا اب ہٹاتا ہے؟ تجھے 32 سال بعد پتا چلا کہ سبز پگڑی کے علاوہ بھی سرکار نے اور پگڑی پہنی ہے؟ تجھے سنتوں کا بڑی دیر کے بعد پتا چلا کہ خود ساختہ دین جب بنا لیتے ہیں وہ گلے کا پھندا بن جاتی وہ خود ساختہ دین۔ بدعتوں کا اب پتا سواد آیا ہے، یہ کھا کر مرچیں کالی سیاہ تجھے پتا چلا کہ اب ان کے اندر کیا، اس کے اندر بدعتوں سے کیوں علماء روکتے گئے کہ نبی کو چھوڑ کر جو دامن ہلائیں گے وہ اسی طرح دھکے کھائے۔ دل دریا خواجہ دیاں لہراں تے کمن کیر ہزارہ ہو، اللہ 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 اللہ۔ دل کا کوئی ایک مقام ہوتا ہے؟ دل دریا خواجہ دیاں لہراں تے کمن کیر ہزارہ، ہزارہ دل کیا ہے؟ کہتا ہے دل وہ اس کے اندر سمندر ٹھاٹے ماردا کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی پریشان ہو جاتے کہ یہ کیا چیزیں اندر چل رہی ہیں۔ اقبال نے اس کو کیا پنجابی، یہ تو پنجابی میں اقبال نے کہا خضر بھی بے دستو پا الیاس بھی بے دستو پا، میرے طوفان یم بیم دریا بدریا جو بجو۔ اللہ اللہ اللہ۔ اس نے کہا شیطان نے کہا کہ شیطان کی تعریف بتائی نا جس وقت کہ شیطان کیا چیز ہوتی۔ اقبال گفتگو کر رہا، اقبال نے گفتگو کی، اللہ من مرضی کی زندگیاں گزارنے والے سن لیں یہ اپنے دل کیا خضر بھی بے دستو پا الیاس بھی بے دستو پا۔ الیاس کا مقام اللہ نے کہا رفیع مکی بہت بلند مقام پر ہم اسے لے گئے تھے، اور حضرت خضر کا تم نے واقعہ پڑھ لیا ہوا کہ اس مقام پر کہ نبی بھی اس کا محتاج ہو جاتا ہے۔ دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلانیاں جانے ہوں، وچے بیڑے وچے چیڑے وچے وج مہانے ہوں۔ اندر کیا چلتا ہے؟ دل دریا خواجہ دیاں لہراں تے کمن کیر ہزاراں ہوں، رہن دلیلاں وچ فکر دے بے حد بے شماراں ہوں۔ دل اندر کی جب بندے تو اندر دلیلیں پڑھنی شروع ہوئی، دلیل شک 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 اندر اٹھتے ہیں۔ حافظ شیرازی نے کیا کہا تھا؟ رات ہنیری تے کمن کیری تے دریا ٹھاٹھا مارے وہ کی جان انسار ساڈی جیڑے رہن کنارے شب طریق بیمے موج و طریق چناک کجا داند حال ماں سبک سرانے ساحل ہاں۔ پہلی نظم ہی حافظ شیرازی نے جس وقت لکھی اس نے کہا یا ایوہ ساکی ادر قاسم و ناول ہاں۔ اس نے جب شروع میں پہلے عشق کرنے کا سوچا اللہ سے، سنا ہی پھر بعد میں کہ کہیں حسین کا سر کٹ رہا ہے، اللہ 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 اللہ، کہیں علی اکبر کے ٹکڑے ہو کر گھر میں آ رہے ہیں، کہیں اصغر کی لاشیں بچھ رہی ہیں، کبھی نبی ہم کے گھر حمزہ کی لاشیں آ رہی ہیں، ادھر رسالت ادھر کچھ نبی علیہ السلام رو رہے ہیں، کہیں پہ گھر گھر کے اندر بین اور ماتم ہے احد والے دن۔ اس نے کہا میں نے بھی سوچا تھا کہ عشق کے دریا میں رکھوں گا میں نے بھی سوچا، یہیں سے اسے دیوان یہاں حافظ شیرازی یہاں سے شروع کر یا ایوہ ساکی ادر قاسم و ناولہ، ساکی لاو پیالہ اور پراش شراب کا، میں عشق نہیں کرنا چاہتا۔ عشق اول آسان نمود ولے افتاد مشکل ہا، شروع میں عشق آسان نظر آتا ہے، بعد میں اس کی مصیبتوں کا سن کے میں تو ویسے گھبرا گیا۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھ لیا، مسلمان ہم لوگوں نے آسان سمجھ لیا۔ فرمایا جب اس پہ ایک پردیسی، اللہ اللہ، ایک پردیسی دوجا نیوں لگا، تریا بے سمجھنیاں مارا ہوں، کہتا ہے ایک دنیا پردیسی کے اندر اللہ تو نے مجھے بھیج دیا، اللہ اللہ اللہ، ایک پردیسی دوجا نیوں لگا، دوسرا دنیا کی دولتوں کے اندر میں گم ہو گیا۔ محفل بڑی رونق دار لگی ہوئی تھی، عورتیں، خوشبوئیں، گھر، مکان، یہ وہ، گاڑیاں، اللہ اللہ خیر سے سب مولوی ملانے بھی پوچھتے ہیں اور جی اس میں حرج کیا ہے؟ اس کا مطلب قائد صاحب زمین پر بیٹھے ٹیبل پہ نکھا لے، یہ اسلام ہے؟ ہاں یہی اسلام ہے، یہی اسلام ہے۔ تجھے جس ٹیبل نے اوپر غرور اور تکبر کے ساتھ بیٹھنا سکھایا ہے، اس غرور اور تکبر کو توڑنے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کر کرنا سکھایا۔ اپنے نبی کا پوچھ تو سی تیرا نبی کیسے بیٹھتا؟ تیرا نبی اس غلام کی طرح بیٹھتا تھا جس کا ایک پاؤں پیچھے کو اور ایک پاؤں کھڑا ہوتا اور جھک کر آگے نبی علیہ السلام لقمہ روٹی کا کھاتے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو روٹی عطا فرمائی۔ تو ٹیک لگا کے سرکار نے فرمایا کوئی ٹیک لگا کے روٹی نہ کھائے، کوئی ٹیک لگا، ٹیکیں لگی ہوئی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، گئے تو پیٹ بھرنے، پلیٹ بھر لو کھا لو
اور شادیوں پر جانوروں کی طرح دیکھا کرو، کہتے سارے جہان کا رزق آج ہی کھا جانا ہے ہم نے۔ مجھے بتائیں وہ دسترخوان کا اور ٹیبل کا تجھے یہی پتہ نہیں چلا؟ تو پڑھ گیا جی میں پردہ پڑھ گیا جی مودودی کی، میں دینیات پڑھ گیا جی مودودی کی، میں فلانی شاہ پڑھ گیا جی مودودی کی، الگ ٹیبل لگتا ہے، الگ ٹیبل۔ ایک شادی پہ 2000 بندہ اکٹھا جماعت الدعوہ کے میر صاحب بھی آ گئے، وہ بیٹھ کے میں ان کی تعریف کی، یہ بڑے نیک عالم۔ بچہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ صاحب ان کے لیے جو الگ ٹیبل لگا ہوا ہے 24 آدمیوں کا امیر جماعت کی، یہ رسول پاک ایسے ہی ٹیبل پہ کھانا کھاتے تھے شادی پہ جا کے ہیں؟ اور جی میرے بچے کا طارق جمیل نے نکاح پڑھایا، ڈاکٹر اسرار صاحب نے پڑھایا، فلانے جماعت کے امیر نے پڑھایا، تو کیا ہوا؟ نہیں کیا ہوا؟ بچہ تو تیرا کنجر ہے، دلہن جو تو لے کر آ رہی ہے وہ کسی اس کو دین نہ دنیا کی خبر ہے، پڑھایا تو کیا ہوا؟ نہیں کیا ہو جائے گا تیرے بچے کے نکاح پہ؟ مجھے بتا، کچھ سمجھا۔ او اے دم درودہ نہ گال نہیں مکنی، یہ تویز مولوی کے دھاگوں پہ نہیں رہنا پڑے گا، یہ ہو گئے بڑے دم، بڑے کر لیے چلے تو بہت کچھ کر، کلمے نال میں ناتی توتی تے کلمے نال بھی آئی ہوں، تمہیں کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ یہ دم و درودوں سے باتیں نہیں بنی، یہ 2 نمبر چلاکیاں نہیں ہونی، پہلے ناچ گا لو بعد میں تھوڑا سا درمیان میں لوچ یہ بھی تال لو، یہ کام نہیں ہونے تمہارے کسی صورت میں۔ اللہ اللہ، ہک پردیسی دوجا نیو لگا، تریا بے سمجھی دیاں مارا ہوں، ہائے ہائے سلطان باؤ تیرے کیا کہنے، تیرے کیا کہنے، تو زندہ ہوتا میں تجھ کو مرشد بنا کر تیرے گردہ گرد بیٹھ جاتا، بے سمجھی دیاں مارا ہوں۔ ایک کہتا دنیا پردیسی تھی، تجھے مجھے یہاں پر بھیج دیا، دوسرا یہاں پہ اتنی لذات دنیا کی آگئے، برج العرب تے ایسا کرتے ویسا کرتے، فلانی پوش کلونی تے بیریا ٹون تے ٹی اینڈ پلانا، اللہ 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 اللہ، تجھے بے کہتا میں یہاں آیا، پردیسی نے آیا اور شہر سے وہ آیا، اور دنیا کے کمکموں کے اندر جیسے وہ پردیسی دیکھنے کے لیے گیا نا پینڈو شہر سے، کمکمے دیکھ کر حیران پریشان دیا پہ کہتا او دوسرا نیوں لگا، دل لگ گیا یہاں پر، تے تیسرا کیا تریا بے سمجھی دیاں مارا ہوں۔ سمجھنا ہے کہ راستہ کون سا اختیار کرنا، چرستہ بھی نہیں سرستہ بھی نہیں، حضرستہ بن گیا، ہزاروں لاکھوں راستے بن گئے، بندہ یہاں پہ کھڑا دیکھ رہا ہے کہ کس کو اپناؤں کس کو نہ اپناؤں، کس جماعت میں جاؤں کس میں نہ جاؤں، کس فرقے کو اڈاپٹ کروں کس کو نہ کروں، کس سیاسی جماعت کا، وہ اپنے ہر کوئی اپنے حق کے دلائل دے جاتا ہے۔ کون ہے یہ؟ وہ دور ہے جس کے اندر تلبیس ہو گئی، تلبیس جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ لاباس یلبس تلبیس ہے۔ تلبیس کیا ہوتی؟ لباس جیسے اوڑھ لینا، بدن کو یہ اندر کے جتنے پھوڑے پھنسیاں ہیں نا، بدن اس کو یہ لباس اس کو چھپا لیتا ہے۔ تلبیس ہو گئی اس دنیا کے اندر، آپ کے اندر حق چھپ گئے سب کے اندر، ہر کوئی اوپر حق کا لباس دار اوڑھ کر چاہتی سب، خواہش سب کی ایک ہی، خواہش سب کی ایک ہی ہے، لبادے سب نے اوڑھ رکھے ہیں، خواہش سب کی ایک ہی، وہی گاڑیاں وہی سب کی، خواہش ایک ہی ہے۔ خواہشیں بھی تو بدلے نا، تم جتنے فلسفے گھڑ لو، جتنے مرضی حقیقتیں، جتنی مرضی تقریریں کر لو، جا کے خواہش ایک پہ رکنی، کیوں؟ دنیا کا مجھے لیڈر مان لو، ہمیں دنیا دے دو، ہمیں دنیا دو گے تو ہم تمہاری دنیا سوار دیں گے۔ اللہ اللہ، یہ نبیوں کا کئی پیغام ہے، دعوت حق کا یہ پیغام ہے، شہادت حق کا یہ پیغام ہے، کیا ہے؟ کونوا عباد اللہ، کونوا ربانیین بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ سٹیزن نہیں کہا تم کو کہ گڈ سٹیزن بن جاؤ، ویری گڈ بیہیویئر رکھنے والے بن جاؤ، اربن بن جاؤ، سیوکس پڑھ لو، یہ تم سے کہا گیا، یہ تقاضے تمہاری تعلیم کے۔ کون سی تعلیم ہے یہ تمہاری؟ یہ علم نہیں، زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے 2 کفے جو روٹیاں 2 شام کو کھانی، اس علم کا اثر یہی تو نکلتا ہے تیرا، اور کیا نکلتا ہے؟ 16 گھنٹے گھر سے باہر نکالتے ہو، 8 گھنٹے کے لیے گھر میں آتے ہو، اس گھر کو مینٹین رکھنے کے لیے 2 روٹیاں کھانے کے لیے، صرف 2 روٹیاں کھانے کے لیے گھر آتے ہو، 2 روٹیاں، اور وہ بھی تمہیں اگر تمہاری ماں بیوی بیٹی دے دے تو وہ بھی مل جائے تو اس کے لیے محنت، اور پھر دین کے لیے کوئی بے خبریاں ساری۔ فرمایا ہے ہسن کھیڈن سب پلیا باہو، جب عشق چنگائیاں تارا ہوں، کہتا ہے جب عشق آدمی کو اپنی دھارے چنگاتا ہے نا، کٹے کو دیکھا ہے بھینس کا دودھ پیتا ہے وہ کس طرح مزے لے لے کے پیتا ہے، کبھی جا کر وہ تمہاری فطرت دور کر دی نا، اب تو گوالا دودھ لینے کے لیے آتا ہے، آپ کو ڈبے کا دودھ ہے، وہ تصور فطرت کے ٹوٹ گئے، جو تصور تھے سامنے باپ نے لے جانا، بچے نے وہ دیکھنا کہ بچہ اپنی ماں سے پیار کر رہا ہے، امی اس سے پیار کر کے اپنا دودھ اس کو پلا رہی ہے، ماں اس کو چاٹ بھی رہی ہے، سب ایک تصور ہوتا تھا فطرت کے نزدیک، تم کو دور کر دیا اس جدید تہذیب نے، ماڈرنزم نے، تمہارے اب شہر سے باہر کے ہی فارم ہاؤس بن گئے ہیں، تمہیں گوبر برا لگتا ہے، ان کی سمیل نہیں آتی، مچھر گھر میں آ جاتا ہے، اس لیے ہمیں بھینس اچھی نہیں لگتی، وہ تو کالی سے پاپا ہم اس کو کیسے حق ہے، ممی ڈیڈی کتے بلے پیدا کر لیے، اور خدا سے دور۔ اللہ کہتا جاؤ ہماری آیات کو دیکھو، لے آیاتن، ان کے اندر تفکر کرو، دیکھو قرآن مجید میں کیسی مثالیں، اللہ نے کہا جا کر دیکھ، جب تو بھینس اور اس کے بچڑے کو دیکھے گا وہاں پر تیرے اندر ایک ماں بیٹے کا تصور پیدا ہوگا۔ آج بچے ماں سے دور ہو گئے، جانور سے سیکھ لے، جانور سے سیکھ
کہ امی سے کیسے پیار کرتا ہے، اور ماں سیکھے کہ اپنے پتر کے ساتھ پیار نہیں دودھ دیتی، کہتی نہیں دینا، مالک جو مرضی مجھ سے کر لے، میں نے مالک کو نہیں دودھ دینا جب تک میں اپنے پتر کو نہیں پلا لیتی، میں تجھ کو دودھ نہیں دوں گی۔ اللہ 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 اللہ، اوے ماں، اور تو اپنی توانائیاں کدھر صرف کرتی پھرتی؟ وہ ماں اپنی توانائیاں، اپنا دودھ اپنے بچے کو نہیں پلاتی، کٹے کو، بندے کو نہیں دیتی، مالک کو جو اس کو دانا پانی کھانا دیتا ہے اس کو نہیں دیتی جب تک اس کے بچے کو نہیں وہ دودھ پلانے کی اجازت دیتا ہے۔ جب وہ دودھ پی لیتا پھر کہتی آدھا تو لے لے آدھا میرے بچے نے لے لیا۔ اللہ اللہ، اے ماں تیری توانائیاں کہاں صرف ہو گئیں؟ تو غیبتوں چگلیوں مغربی تہذیب کے اندر ڈوب گئی، تجھے اپنے بچے سے پیار کرنے کی فرصت نہیں۔ ماں بچوں کو گود سے دور دور کرتی ہیں، نرسنگ ہوموں میں لے کر جاتی ہیں، جھولے ایسے بنا لیے جس کے اندر بچہ لٹا دو وہ ہلتا رہے اس کو ماں کی مصنوعی گود۔ اس کو پتہ چلے گا جب بڑے ہو کے کہ مجھے گرمی جو ملتی تھی وہ مصنوعی ملتی تھی آغوش کی، مجھے جو دودھ ملتا تھا وہ ڈبے کا ملتا تھا، ابا جی مجھے رات کو آ کر پیار نہیں کرتے تھے، مارتا تھا میرا ابا کنجر تھا جو رات کو آوارہ پھر پھرا کے آتا تھا اور آ کر کے میرے بستر پر سو مجھے ابے سے گفتگو کرنے کا موقع، باپ بیٹوں سے گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ اوے ہم آتے تھے اسکول سے، ہماری مائیں ان پڑھ تھی، ہم اسکول سے آتے ہی اندر ماں نے پوچھنا پتر پیپر کیسا ہوا، کتنے سوال تو نے حل کیے، کتنے تجھ کو نہیں۔ ان پڑھ مائیں پڑھے لکھے پتوں سے احتساب کرتی تھی، بچے بتائے امی جی آج یہ ہوا، ابے ہمارے نے رات کو روٹی کھانے کے بعد تلاوتیں سننی مجھ سے، اٹھو سارے مجھے تلاوت سنا، تو بھی بیٹی بھی سنا، یہ بھی سنا، تجھے کون سی آیت آتی، تجھے کون سی آیت آتی۔ ہم نے اپنے ابے کو، اب کون ابوں کو تلاوتیں سنائے گا، کون ابوں سے عشق لڑائے گا، کون ابوں سے پیار، ابے ہی نہیں، مر گئے ابے تو ڈنگر ہیں، ابے تو آتے ہی نہیں گھر میں آتے ٹی وی ہے یا فیس بک ہے، ابا کہاں گیا، اب ابو جی نہیں ہے، وہ تو سور گھر میں آیا اس نے۔ اب مجھے کہتے ہیں میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، بے کس ہوں، لاچار ہوں، مجھے بتائیے کوئی ایسا طریقہ جس پہ میں آپ کے قلب کی دنیا آباد کر دوں، میں آپ کے ذہنوں میں گھس جاؤں، میں آپ کے ذہنوں کے اندر وہ فکر و ذکر نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم والا لے آؤں۔ فرمایا تجھے کبھی عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ابھی دودھ ہی تو نے نہیں پیا۔ اللہ نے فرمایا دودھ کو دیکھ جا کر کے، دودھ دیکھ، ہم وہی کالے رنگ کی بھینس، سرخ رنگ کا، اس کے اندر خون، سفید رنگ کے، اس کے اندر سے گوبر سبز رنگ کا، کھاتی سنہرے رنگ کا، دیکھ تو صحیح ہم کیا کر رہے ہیں، دیکھ تو صحیح ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک جہان بنایا، ایک فیکٹریاں بنائی، وہ ایسی فیکٹریاں تجھے بڑی دور نہیں جانا پڑے گا، فیکٹری تیرے گھر کے اندر ہے، تو بہت امیر نہیں، گائے نہیں خرید سکتا، بھینس لے لے، بھینس نہیں خرید سکتا، تو اپنے گھر کے اندر بھیڑ لے لے، بھیڑ نہیں، چھوٹا سا ننھا سا بکری کا بچہ لے لے، دیکھ تو صحیح تیرے گھر میں چل کیا رہا ہے، مرغی اپنے گھر میں رکھ، دیکھ تو صحیح وہ کیا کھاتی، کہ وہ ایک کھاتی لیکوڈ ہے اور دیتی تم کو سخت قسم کا ایک انڈا ہے، وہ کہاں سے انڈا آیا، کیلشیم سے بھرپور انڈا، کس نے تجھ کو دیا؟ تجھے اللہ کی رحمتیں یاد آ جائیں گی، تجھے اللہ یاد نہیں آیا، کہتا ہسن کھیلن سب کو لایا، سب کچھ اپنے ہنسنے کھیلنے میں لگ گیا، تباہی ہو گئی۔ اب مجھے بتائیں اس دل کو میں کہاں سے آپ کے بات کروں، مجھے آپ بتا دیں۔ قلبی بلوغت، پھر میں نے تیسرا موضوع میرا تھا قلبی بلوغت، ابھی آدھا آج سناؤں گا، آدھا پھر سناؤں گا۔ قلبی بلوغت کے ایمان باللہ، اکان باللہ، دو چیزیں میری بات ذہن میں رکھ لو، جس کو اللہ پر ایمان نہیں اور اللہ پہ یقین نہیں، وہ ختم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، وہ آدمی کسی صورت میں اپنے قلب کو آباد نہیں کر سکتا، کبھی کوئی وقت نہیں آئے گا۔ اللہ نے دو باتیں شروع قرآن مجید میں بتائیں، اگر تم نے اس کو غور سے پڑھا ہوا ہوتا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اس کے بعد الذین یوقنون ایقان، پہلے یؤمنون بالغیب کہا غیب پر ایمان لاتا ہے، وہ اپنے پتر کو بھی ساری بات سمجھاتا ہے، پتر ایک اللہ ہے، ہمیں اس دنیا میں نظر نہیں آنا۔ اس اللہ نے کہا ادھر آثار دیکھ کے قیامت کے دن بادشاہ دربار لگا لے گا، تجھے لگ پتا جائے گا، پھر کہیں مجھے اللہ دکھا اپنا آپ، پھر وہ دکھائے گا، پھر تجھے دیکھا نہیں جانا، دکھائے گا، آئے گا کہ دیکھو، پر بندوں کی طاقت نہیں، بندے آگے یہ نہیں نہ بتاتے کہ حضور نے فرمایا کہ ہم وہاں اپنے اللہ کو دیکھیں گے، وہاں ہم اپنے اللہ کو دیکھیں گے۔ ان مولویوں سے پوچھو تشریح کر کے بتاؤ کیا ہم دیکھ سکیں گے؟ دیکھنے کا تو حضرت موسیٰ نے بھی کہا تھا، وہاں پر کہا نہیں موسیٰ علیہ السلام نے آرینی، مجھے دکھا، فرمایا لن ترانی۔ اللہ اللہ، جملہ کیا اس قدر زور کا بمب تھا، نبی چپی ہو کے بیٹھ گیا، بول لے نہیں موسیٰ علیہ السلام، اللہ اللہ، اتنا اللہ کا جلیل القدر جلالت والا پیغمبر، لن ترانی، موسیٰ تو ہم کو کبھی دیکھ نہ پائے گا، ہرگز نہ ہو سکے گا، لا تدرک الابصار، اس کو آنکھیں کبھی نہ پا سکتی ہیں، وہ یدرک الابصار، وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے، واللہ لطیف خبیر، اللہ 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 اللہ، فرمایا تو دیکھنے کی باتیں کرتا ہے، ہم سب کچھ جانتے ہیں پر تجھے نظر نہیں آتے، لطیف ہم تجھے نظر نہیں آتے، خبیر پر جانتے سارا کچھ ہیں، ہم نے ایسے ہیں وجود کا انکار نہیں کیا، فرمایا ہیں، یہی ہیں، ادھر بھی ہیں، باہر بھی ہیں، اندر بھی ہیں، آسمان پر بھی، زمین پر بھی، ہر جگہ پر ہیں، ہم ہیں۔ کیوں واللہ لطیف خبیر دو صفتیں کیوں لایا؟ اس لیے لے کر آیا کہ اس نے کہا ہیں،
تیری بات سن رہے ہیں، تیرے مغلظات سن رہے ہیں، تیری بک بک سن رہے ہیں، تیری بکواس سن رہے ہیں، تیرے ذکر بھی سن رہے ہیں، تیری فکر بھی، سب کچھ سن رہے ہیں۔ ہم چیونٹیوں کے چلنے کی آوازیں بھی سنتے ہیں، ہم آسمانوں پر جو ستارے گردش کرتے ہیں ان کی آوازیں بھی سنتے ہیں، ہم تمہارے جہاز چل رہے ہوں یا کنویں میں چل رہے ہوں یا نینا دیکھو گیڑا، یہ آنکھ سے بہتے ہوئے آنسو کی آواز بھی ہم سن رہے ہیں، یہ اندر روتے دل کو بھی ہم سن رہے ہیں، تیرے رگوں میں بہتا خون اس کو بھی ہم سن رہے ہیں۔ ہم باخبر ہیں، تو کیا سمجھتا ہے ہم بے خبر ہیں؟ بے خبر جہان نہیں چلایا کرتے، خدا نے فرمایا بے خبر جہان نہیں چلایا کرتے، جہان بے خبروں سے نہیں چلنے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرا وزیر امیر کیا کر رہا ہے تو وہ حکومت سنبھال کے بیٹھا ہوا، جو وزیر امیر کا تجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تو چلائے گا جہان۔ فرمایا ہم کبھی بے خبر نہیں ہوئے، جب سے، پہلے سے، بعد سے، اب، اور خبیر کی توبہ توبہ تشریح کروں کسی دن۔ خبیر جانتا ہے جب تم اندر زانی بن کر زندگی گزارتے ہو، خبیر کو وہ بھی پتا ہے، خبیر کو تمہاری اندر کی بدماشیوں کا پتا ہے، خبیر کے ساتھ جو دھوکے تم کرتے ہو، دل یخادعون اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نا یخدعون بانفسہم، یہ تو دیتے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ، ولکن لا یشعرون، ان کو کیا پتا یہ دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ تو میں وہ ہوں جو تم دیتے واپس لا کے قیامت کے تمہارے سامنے کھڑا، یہی دھوکہ میرے ہاں بھیجا تھا، یہ دھوکہ تم اپنا واپس لو، اپنی چیز تم لو، ہماری چیز ہم کو واپس کرو۔ خبیر وہو اللطیف، لطیف کہتے ہیں بریک بین کو جو نظر نہ آئے، لطیف ہوا، لطیف فضا، لطیف ہی ہے نا ساری چیزیں۔ فرمایا لطیف ہیں، ہم ہیں، موجود ہیں سب چیزیں، عقل بھی موجود ہے، خوشی موجود، غم موجود، ہوا موجود، سب کچھ موجود، فضا موجود، سب کچھ موجود۔ فرمایا سب کچھ موجود ہے تو ہم بھی ہیں۔ اگر ہم مخلوق ایسی بنا سکتے ہیں کہ موجود ہو نظر نہ آئے، جن موجود ہیں، پرویز تو گدھا تھا، اس کو تو پتہ ہی نہ چلا جن کا ترجمہ، نہ اسے عربی آتی تھی، ہے نہیں؟ مرزائی کہتے ہیں وہ جن جی ویشی انسانوں کو کہتے ہیں، بیوقوفوں کو تم کو پتہ ہے کہ جن ہیں، فرشتے بھی ہیں، سب مخلوقات ایسی بنائی ہم نے، کچھ مادی بنائی، کوئی کثیف، کوئی لطیف ہم نے بنائی، ہم بھی لطیف اس طرح کے ان کے مالک ہیں، ہم بھی وجود ہمارا ہے لیکن ہم نظر نہیں آتے۔ کیوں؟ اگر ہم نظر آئیں گے تو تیرا امتحان نہیں ہوگا، ہمارے ہوتے ہوئے وہ جو تو فیس بک کے اندر یہ براؤزر کھولے گا سیکس والا، وہ تو کس طرح کھولے گا؟ وہ تو ڈاکٹر آ کے کیمرہ موڑ چھوڑ کے ادھر ادھر کر لیتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تجھے ہمارے علماً پتا ہو کہ وہ یہاں پر موجود ہے لیکن نظر نہیں آ رہا، اب کھول، تجھے میرا ڈر ہے، میں تجھے دیکھ لیتا ہوں کتنی خشیت الہی تیرے اندر، تجھے پتا چلے کہ یہ جو بے ایمانی میں دکان پر بیٹھا کر رہا ہوں، تجھے اس کا حل نظر آ جائے گا، پتہ لگ جائے گا تجھ کو یہ ایمان باللہ کی یہ باتیں۔ فرمایا وَهُوَ اللطیف الخبیر، لن ترانی، تو ہم کو نہ دیکھ سکے گا۔ پھر بھی کہا لا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھنے چاہتے ہیں، اللہ نے فرمایا لے آ ان منکرین دیدار کو، لے آ، لا ان کو میرے سامنے۔ جب بندہ سرکشیوں پہ اتر آتا ہے نا، یہ کہتے ہیں کافر ہمیں کہ ہمیں بتائے کہاں ہے اللہ، ہم نے کہتے ہیں پھر دکھا دے گا تمہیں، دو مصیبتیں اس سے ایک آدھ بھی نہیں، بخار ہی چڑھانا ہے ایک دن، حکم دے گا جا بخار، نظر نہ آئیں پر اس کے اوپر چھا جائیں، اس کے دل میں بھی داخل ہو جائیں، اس کے جگر میں بھی داخل ہو جائیں، اس کے معدے میں بھی داخل ہو جائیں۔ کہتا ہے معدے میں گرمی آ گئی، جگر کے اندر گرمی آ گئی، فرمایا اس کے دماغ میں داخل ہو جائیں، کہتا ہے دماغ پھٹ رہا ہے، اس کے رگوں میں داخل ہو جائیں، ڈاکٹر کہتا ہے آپ کی نبض تیز سے چل رہی ہے، جا بخار اس کو بتا کہ تو ہے پر نظر نہیں آتا، ایسے ہی میں بھی ہوں، نظر نہیں آتا، صرف مخلوق بھیجوں گا اور تجھے نظر آ جائے گا۔ آ گیا پھر اسی نظر کا، دیکھ طور کی طرف، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھا جب طور کی طرف، لگ آئیے، آپ نہیں آیا، مخلوق بھیجی، خبردار کوئی نہ کہے کہ آپ آیا، آپ کہاں وہ آتا نظر، اللہ توبہ کر جاؤ، اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ، تیری پناہوں میں آتے، ہم تجھے دیکھ نہیں سکتے، ہم نہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم نے جنہوں نے تجھ سے کہا دکھا ان کو جو دکھانا، ہم نہیں دیکھنا، ہمیں بس ہم پر رحم فرما، کرم فرما، ساڑیاں کیتیاں والنا جا سائیاں، ساڑھے جیٹ کوئی گناہگار نہیں، کر فضل ہے فضل درکار تیرا، تیرے فضلوں باج بیڑا، ہم پر تو فضل کر، ہم تو فضل والے ہیں، ہم تو کھانے پینے والے موجے کرنے والے ہیں، تو غصہ مد احتیاجوں سے پاک، تو میں نہیں، مجھے روٹی چاہیے، پانی چاہیے، کھانا چاہیے، پینا چاہیے، گرمی سردی کے کپڑے، ہر چیز موجے کرنا چاہتا ہوں میں، کیوں؟ میں ضرورتوں کا محتاج ہوں، مجھے ضرورتیں لاحق ہوئی، مخلوق ہو اور ضرورت سے آری ہو، بکواس کرتا ہے، یہ جھوٹ ہے میرا، مخلوق ہو اور کہے کہ میں آری ہوں اور مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی کی، کون کہتا ہے ضرورت نہیں کسی کی؟ مجھے بتائیں کون جیتا ہے تیری زلف کے، وہ کون ہے؟ مخلوق ہو، کہیں نہ کہیں پھنس چکی مخلوق، شراب میں کباب میں پھنسے، ذکر میں حباب میں پھنسے، کشتی میں اس میں پھنسے، مخلوق پھنستی ہے کہیں نہ کہیں، مخلوق نے پھنسنا ہے، وہاں جبریل امین کی جا نہیں،
70,000 پردے خدا اور اس کے درمیان میں، سدرۃ المنتہا پہ وہی رک جاتا ہے، کہا ادھر رک، مخلوق تو ہے تو ہماری لیکن ادھر رک، زمین اور آسمان سے اوپر جتنا جسہ اور یہ بڑا سا اس کا مشرق سے مغرب تک اس کے ایک ایک پر، فرمایا رک جا. نبی کے بارے میں کہا وما زاغ البصر، تیرا نبی کی آنکھ بھی اس کو دیکھتے ٹک ٹکا کے وہیں پہ رہ گئی. اتنی بڑی مخلوق بھی اللہ نے کبھی بنائی ہے؟ یہ اللہ نے فرمایا حیرت کا عالم ہو گیا تھا وہاں پر. تو ہمیں یہ کہتا کہ ہم تجھے نظر آئیں، ایمان باللہ پیدا کر، ہم تیرے ساتھ ہیں وہاں پر، جہاں اینما کم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو ہم وہیں پر ہوتے ہیں. جب 2 ہوتے ہیں تیسرا ہم، جب 3 ہوتے چوتھا ہم، جب 4 ہوتے پانچواں ہم. تم کیسے کہتے ہیں ایمان باللہ؟ تم کہتے ہو. اللہ نے فرمایا پھر دیکھنے کی باری آئی تو پھر کیا ہوا؟ خرہ دکا. موسیٰ تو سب سے پہلے موسیٰ ہی گاش کا کے بھی ہوش ہو کے گرا، باقی تو مر گئے نا سارے. وہ تو موسیٰ علیہ السلام منتقین کو دوبارہ زندہ کر دے، انہوں نے کہنا پتہ نہیں موسیٰ ہی کہیں مروا کے آ گیا. یا اللہ تیری اس لیے نہیں کہا کہ نہیں، فرمایا قوم جو ہے شبہات میں پڑی. اللہ یہ جا کر وہاں بتائیں کہ دیکھا نہیں جا سکتا اس کو. یہ بڑے بڑے 70 مولوی، فقیہ، فریسی، سردار، چودھری، نمبردار یہ کٹھے ہو کے میرے ساتھ آ گئے ہیں نا. ان سب 70 کو 70 فرد ان کو زندہ کر دے. میری بھی وہاں پہ بات ہوئی، میرا کہ پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے، تو ہمارے بندے کہیں پہ مار مور کے آ گئے. کہاں پہ بند کیے تو نے ہمارے؟ فرمایا اس لیے اس کو دوبارہ زندہ کر. اللہ نے کہا ہم بھیج دیا اور بتا دیا کہ بندے کے پتر بن جاؤ، مجھے دیکھنے دکھانے کی باتیں نا تم وہاں پر کرو. ایمان لاؤ، ایمان کونو عباد اللہ. سب نیچے جھک جاؤ، سب آل نیچے جھکو سب. کوئی بندہ مجھے نظر نہ آئے، عباد اللہ سب نیچے جھک جاؤ، غلام بن جاؤ. سب کہو جب کہیں حی علی الصلاۃ لبیک، کہو جی آ رہے ہیں جی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. روزے رکھو سومو لبیک، زکات دو لبیک، جان دو لبیک، مال دو لبیک، وقت دو لبیک. حج کے لیے اپنا یہ گھرانہ چھوڑ کر آجا، بچے چھوڑ کر، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. ہم حاضر اس بادشاہ کے دربار میں جس کے دربار جیسا کوئی دربار نہیں، جس کی شان جیسی شان نہیں، جس کی شوکت جیسی شوکت نہیں، کسی کی آن جیسی آن نہیں. یہ ترجمہ کرو، لا شریک لک کا ترجمہ تم کرتے ہو. درباروں پر خود ہی چکیں گے وہ جا کر کے، مزاروں پر خود ہی جا کر جب ترجمے ان کو تم نے غلط سلسلانے سناؤ ان کو. لبیک اللہم لبیک. نہ دربار ہے، نہ آن ہے، نہ بان ہے، نہ شان ہے کسی کی. ہمارا دربار اگر لگتا ہے وہاں پر آؤ، اس کے لیے حاضر ہو جاؤ، اس کے لیے لبیک اللہم لبیک. ان الحمد، یہ کہتے ہوئے آؤ کہ بادشاہ تعریفیں تو کرنے کے قابل ہے کیونکہ نعمتیں صرف تو ہی تو دیتا ہے. وَنِعْمَتَا، مجھ پر فضل جو ہو رہے ہیں یہی تو ہی تو کر رہا ہے. ان الحمد وَنِعْمَ لَكَ وَالْمُلْک. میں کیا میری اوقات کیا پدی کا شوربہ، میں کیا زمین آسمان سورج چاند ستارے دنیا مافی ہا فرشتے جن حجر شجر طیور وحوش سب تیرے غلام، تیری غلامی پہ فخر کرنے والے. کیا ابراہیم نے کہا انا اول من المسلمین، سب سے پہلے تو اے اللہ میں ہی اپنا سر تیرے سامنے غلام کے طور پر جھکاتا ہوں. اللہ اکبر، میں پہلا مسلمان ہوں. نہیں، فرمایا جب تیری وحیوں سے آشنا ہو گیا میں 40 سال کا ابراہیم. کیا تھا ابراہیم؟ شہزادہ تھا، شہزادہ، غریب کا پتر نہیں تھا، کوئی مہانت نہیں تھا، ملانے کا بیٹا نہیں، سارا شہزادی تھی. حضرت لوط علیہ السلام ان کے کزن تھے. 40 سال کی عمر، شہزادہ شہزادی نے گھر چھوڑ دیا. بات ٹھیک ہے، قوم نے جب ڈال دیا کہ شہزادوں کی طرح رہتے ہیں، تم کیا رہتے ہو غریبوں کی طرح جھونپڑیوں میں 5 مرلے کے مکان. ان کے باپ کا ننار دیوتا کا جو تھا، مودودی کی کتاب نکال کے پڑھو، بائبل دیکھو، اس کے اندر جا کر کے تمہیں پتا چلے وہ کیا ننار دیوتا کا جس مندر کا تھا 1000 صرف کمرے تھے، وسیع اور اس جہاں پہ سونا چاندی لبان انبر مشک زعفران، پتہ نہیں دنیا کی کیا کیا نعمتیں وہاں پر موجود رہتی تھی. اس کی وہ دیکھ بھال کرنے کے لیے چیف آف دی سیکرٹری آف دی اسٹیٹ تھا وہ اس زمانے کا سب سے بڑا. نمرود اس سے پوچھ کر مشورہ لے کر چلتا تھا. سارے نمرود کے معاملہ کو وہی وزیر اعظم کی طرح دیکھتا تھا. ابراہیم اس کے گھر میں شہزادوں کی طرح رہتا تھا. شہزادے نے دنیا ترک کر دی بے وادن غیر ذی زرن، ابے کے خلاف ہو گیا. ابے نے کہا وہجرنی ملیہ، دفع ہو جا ابراہیم، دفع ہو جا ہماری نظر. وہجرنی ملیہ، قرآن کا ترجمہ پڑھو، دفع ہو جا، نظروں سے دور ہو جا. اللہ اس کے ابا جی یہ وہ بت ہیں، لما تعبدون، ہائے آپ کی زندگی اس کے گردا گرد کیوں گھومتی؟ عبادت نہیں کیوں کرتے ترجمہ بات؟ کیوں آپ کی زندگی، آپ کی ثقافت، آپ کی کلچر، آپ کا سارا کچھ، آپ کا تمدن، آپ کا سیولائزیشن ساری اس کے گردا گرد کیوں گھومتی ہے؟ ابا جی آپ اس کے لیے ٹائملی کیوں اٹھتے ہیں صبح کے وقت؟ مجھے یہ بتائیں. ٹائملی تو اللہ کے لیے اٹھا جاتا ہے صبح کے وقت.
ابا جی آپ نظر نیاز اس کو دیتے تو کیوں دیتے؟ اللہ تو حاجتیں پوری کرنے والا وہ ہے۔ ابا جی یہ تہذیب اور تمدن، یہ برہنگی، یہ گناہ کی زندگی، یہ فحاشی، یہ بدکاری جو پھیل گئی ہے اس بت کی وجہ سے پھیل گئی ہے ابا جی، یہ آپ کو دلاسے دیتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ چلتا ہے اس کا تصور اپنے ذہن میں نہیں لا سکتے۔ آپ کو خود پتہ ہے، ذہن نے لاشعور میں یہ قبول کر لیا ہے کہ یہ پتھر کا بنا ہوا ہے، یہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے احتساب نہیں ہو آپ کے ذہن میں آتا، تصور احتساب کا، آخرت کا نہیں آتا، جس کی وجہ سے یہ تمدن خراب ہو گیا۔ میرے پیارے ابا جان، لیما تعبدون کی سمجھ آئی؟ جاؤ جا کے ان کے ترجمے نکال کر دیکھو، فضول ترجمے کر کے تم کو سناتے ہیں۔ فرمایا ابا جان یہ اس لیے ہوتے، ابا جی اس کا تصور کیجئے، الحی القیوم، مناظرہ اسی پہ ہوا کہ تیرا رب زندہ ہے، نمرود نے پہلے ہی کیا، ہم جس کو رب بنا کر بیٹھے ہیں وہ تو بت ہے، اس کے اندر تو زندگی نہیں، وہ لاشعور میں بیٹھ جاتا۔ آپ کے ذہن میں بھی ایسا ہی اللہ ہے آج کے دور میں، آپ کو پتا ہے کہ اس کو کسی پیر نے بنا لینا ہے، اس کو کسی امام نے بنا لینا ہے، اس کو کسی پیشوا نے بنا لینا ہے۔ حضور علیہ السلام کی شفاعت کا ایک ایسا تصور جو حضور نے نہیں بتایا، وہ تم نے گھڑ گھڑا کے اپنے اوپر اپنے بچوں کو پڑھا سمجھا دیا ہے، جس کی وجہ سے تمہارے ذہن میں خدا کا خوف ہی نہیں آتا۔ ڈر جاؤ، ڈر جاؤ، ڈر جاؤ۔ مجھے کہتے ہیں جی ڈرنے والے خطبے نہ، اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب پوچھا جائے گا، فرشتے پوچھیں گے ان سے، تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ نذیر بشیر کا نہیں کہا، تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا کہ اللہ سے ڈر جاؤ؟ کم فانذر، نبی کو پہلا پیغام ہوا کہ اٹھا اور ڈرا دے ان کو سب کو، میں بڑا ڈرنا ہوں، ان ربی کا لمرصاد، میں تمہاری گھات میں لگا ہوا ہوں۔ اللہ 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 اللہ، خدا جس کی گھات میں لگ جائے بندہ بچ جائے گا؟ چھپ جائے گا؟ کون سا پتال اور کون سا سریا ہے تحت الثری سے لے کر سریا تک جہاں تم چھپ جاؤ گے؟ کس مریخ میں، کس سیارے میں، کسی زہرہ میں، کسی مشتری کے اندر، کس چاند پلوٹو نیپچون کے اندر تم چھپ جاؤ گے، یورینس کے اندر، کس بتاؤ؟ تمہیں خدا نے، سعدی نے کہا ہر کنجے رب لائے، سعدی کہتا کہ ہر نکر کے اندر اس نے ایک بلا چھپا کے رکھی، پر تجھے نہیں پتہ لگنے دیتا کہاں سے ہے۔ ابھی دیوار گریا سے یہودیوں کی سانپ نکل آیا، جس دیوار پہ وہ اندر بیت المقدس کے روتے تھے کہ بید کوئی مسیح علیہ السلام کو، وہاں سے جھک کر کے سانپ نکلے، لہرایا صبح کے وقت میں، حیران رہ گئی، اتنی صاف ستھری کرنے والی جگہ، اندر سے نکل آیا سانپ، دیوار کے اندر سے نکل آیا، ہو لہرایا، یہودیوں نے کریا زاری شروع کر دی، مسیح کے آنے کا وقت آ گیا، گریٹر اسرائیل بن رہا، ہو گیا کام شروع، سانپ نکل آیا، کہا ہم پتھروں سے نکال دیتے سانپ، تو کیا بات ہم سے کرتا، کس بات کی کرتا؟ وہ کوئی بات سمجھائے۔ ایمان باللہ، قلب کی دنیا بات کرنے کے لیے آپ کو پہلی چیز ایمان باللہ پیدا کرنی پڑے گی، اور ایمان باللہ ایسے نہیں آ جانا، ایسے نہیں آ جانا کہ آپ میرا خطبہ سنیں، آپ کے اندر ایمان باللہ پیدا ہو جائے، آپ گھر جائیں آپ کے اندر ایمان باللہ پیدا ہو گئے، لا 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 لا، کبھی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں۔ ہر گھر کے اندر ایک بلال پیدا ہونا بہت ضروری ہے، جو روزانہ اپنے سینے کے اوپر صدمے سے ہے۔ خباب پیدا کرنا ضروری ہے، جو دنیا کی اس تانوں پر اور دنیا کی ان باتوں کے اوپر، کوئلوں کی کے اوپر لیٹ جائے۔ ایک سمیہ چاہے جس کا جسم چیر دیا جائے، ایک یاسر چاہیے، ایک عمار چاہیے، ایک ابو بکر چاہیے، عمر چاہیے، عثمان چاہیے، ابو ذر غفاری چاہیے، عبداللہ بن مسعود سلیمان، یہ لوگ کچھ ایک قافلہ بڑے، ہر گھر کے اندر لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں، ہر گھر کے اندر خدا کی اطاعتوں کی گفتگو چھڑ جائے۔ نعیم صدیقی نے کہا جس دن میں نے مولانا کے ہاتھ پر بیعت کی، اسی دن میں نے اہلیہ سے آ کر یہ عہد لیا کہ آج کے بعد گھر میں دو کام کبھی نہیں ہوں گے، ایک کوئی آدمی بے نمازی نہیں اس گھر میں رہے گا میرے میں، چاہے بچے چھوڑ کر جاتے ہو، تو نے چھوڑنا ہے چھوڑ جا۔ نعیم صدیقی نے کہا نور کی ندیاں رواں ہیں، وہ جو پچھلی دفعہ نعت سنائی تھی کہ سوچتا ہوں کہ نعت کہوں، وہ والے کہتے اہلیہ کو جاتے کہا کہ آج گھر میں آج کے بعد کوئی بے نماز نہیں، سب بچے نماز پڑھیں گے، جنگ ہوگی، لڑوں گا، اپنے پتر کے تھپڑ بھی ماروں گا، میں بڑھا ضرور ہو گیا ہوں لیکن بغیرت نہیں ہوا ابھی تک۔ مسلمانوں تمہارے اندر سے غیرت جاتی رہی۔ مجھے یاد ہے ہمارے دادا جی بیٹھے تھے، گھر میں ایک تنازع ہو گیا، میں پاس بیٹھا تھا، سب خاندان بیٹھا تھا، ابا جی کے ان کی نرمی کا بڑھاپے میں فائدہ تھا، میں نے کہا ابا جی کہاں گیا وہ شیر جس کی ایک بھڑک سے پورا گھٹ سہم جایا کرتا تھا، آپ ذرا بھڑک تو لگا۔ انہوں نے کہا اٹھو بھاگ جاؤ، کسی کو کچھ نہیں ملے گا، سب بھاگے بلیوں کی طرح بھاگے۔ میں نے کہا ہاں شیر، سب خاندان باپ سے میرے خلاف ہو گئے، تم نے یہ کیا؟ میں نے کہا کرنا ہے، ڈکٹیٹرشپ قائم کرنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا، وہ گھر ہی نہیں چل سکتا جہاں باپ کی حکمرانی نہیں ہو سکتی۔ تم کیسے باپ ہو تمہارے بغیر حکمرانی چل رہی؟ پیسہ تمہارا کھائیں، محنتیں تمہاری کھائیں، دن رات کی ایفرٹ تمہاری کریں، تم ان بیوی کو کپڑے لا کر دو، تم بچوں کی فیسیں دو، تم سب کچھ کرو، کتے بیل کی طرح
سارا دن تیلی کے کولو کی طرح پیستے جاؤ اپنے وجود کو، پیستے جاؤ، اور اندر سے تمہارے وجود کی روٹی کھا کے، تمہارے خون کی روٹی کھا کے، تمہارے پسینے کی روٹی کھا کے، بیوی نافرمان، پتر نافرمان، بیٹی نافرمان، گھر کے اندر کنجر خانہ کیسے ہو گیا؟ کھلائے تو، پلائے تو، سب کچھ تو کرے، اور گھر کے اندر ننگا ناچ ہو، فجر کی نماز کے لیے کوئی نہ اٹھے۔ اور فرمایا دوسرا کام ہم نے یہ کیا تھا کہ غیبت، اس گھر کے اندر جھوٹ اور غیبت بند کر دو، آج کے بعد میں اور تم جھوٹ نہیں بولیں گے اور غیبت نہیں کریں گے۔ دو کام نہیں سیکھی نے کہا تم کر سکتے ہو، کرو۔ جنہوں نے راہ حق پر چلنا ہے ان کو یہ قدم اٹھانے پڑیں گے۔ اللہ نے کہا ثم استقاموا، پیروں کے نیچے زمین مضبوط کر کے کھڑے ہو گئے وہ لوگ، تقوی اتنا اختیار کر لیا۔ فیصلہ ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے، فیصلہ دل کا، اور تم فیصلہ نہیں لیتے اور مجھ سے پوچھتے ہو ہم کس قسم کا سوال کریں، کس قسم کا چاہتے ہو؟ کیا بتاؤں تم کو؟ بتا، پوچھو مجھ سے، کیا پوچھو؟ فیصلہ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں دیکھوں تو صحیح کون سا تم علم و دانش مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو؟ جاہلو جن کو یہ نہیں پتا کہ سوال کیا ہوتا ہے۔ میں بنی بنائی کھیر پیدا کر کے تمہارے اندر سوال اٹھنے ہی دینا چاہتا۔ میں کہتا ہوں یہ کھیر کھا جاؤ، ایمان کی کھیر کھا جاؤ، ایمان کا دودھ پی جاؤ، حلوے کھا جاؤ یقین کے۔ لیکن تم غلاستوں کی اس قدر عادی ہو چکی ہو، نجاستوں کے، غلاستوں کے، کہ تمہیں حلوے کی، ایمان کی کھیریں، دودھ، یہ تم لوگوں کا بچتی نہیں ہے۔ دودھی کھیر پکا محمدہ، کتے آگے ترنی، کتے آگے ترنی، خاصاں دی گل آمہ آگے نہیں مناسب کرنی۔ کیوں میاں محمد بخش نے اتنی دیر پہلے کہا؟ کیوں کہا؟ خاصاں دی گل آمہ آگے نہیں مناسب کرنی۔ ان کو سناتا ہے تو قرآن مجید کانوں میں انگلیاں لے لیتے ہیں، جا کے آرام سے سو جاتے ہیں، مسجد کو نہیں آتے، تہجد و فجر، کام فجر کی آوازیں میں تم کو دوں۔ فرمایا تم کو دل دی ہے خاصاں دی گل آمہ آگے نہیں مناسب کرنی۔ اسے کہا قرآن حدیث کو ذلیل نہ کر۔ اللہ نے قرآن مجید میں صاف کہا نبی کو، نبی یہ قرآن نہیں نوٹس بورڈ ہے، ہر ایک کو آ کے خود پڑھنا پڑے گا۔ یہ بستر اٹھا کے تبلیغیوں کی طرح جانا ہے جی؟ آ جائیں جی ادھر، آئے خود آئے آدمی، خود رجوع کرے کہ بھائی جان جیسے ہسپتال میں بیمار پڑھ کے رجوع کرتے ہو نا کہ ہم بیمار ہو گئے ہیں، ڈاکٹر کو ہسپتال میں لے چلو، بندہ مرنے والا ہو گیا، سانسوں پہ آ گیا، تم سانسوں پہ آئے ہوئے تمہیں نہیں کوئی خیال کہ قرآن مجید کو سیکھیں کاش صاحب سے جا کر کے، کوئی پوچھیں، کوئی کتاب، کوئی حدیث، کوئی نصاب، کوئی شے ہیں؟ مجھے بتائیں، ادھر بھاگتے ہو سانس پہ آ گیا جی، ابو جی کو ٹی بی ہوگی، فلانے کو یہ ہوگا، مر جائیں۔ اللہ کہتا موتو فتمنوا الموت، قرآن مجید میں آیا نا، پڑھے جا کر۔ اللہ نے کہا ان سے کہو موت کی تمنا کریں، مر جاؤ۔ خدا کو تمہارے مرنے سے کچھ پرواہ نہیں، خدا نے پہلے اتنی مخلوقیں ختم کر دی، تیرا اللہ کو کیا؟ جب تجھے خدا کی، جب تجھ کو نہیں کوئی چاہ پھر ہم کو کیسی ہے تجھ سے آس ہیں؟ جب تجھے ہم سے کوئی چاہ نہیں رہی ہے تو ہمیں بھی تجھ سے کوئی آس نہیں رہی۔ چل چل نکل یہاں سے، بھاگ نکلتا ہو اگلی صف میں، ہم کسی اور کو تلاش کر لیں گے، کوئی اور بڑے منظورے نظر آئیں گے کہ وہ اپنے سر تلیوں پہ رکھ کر ہماری بارگاہ میں چلے آئیں گے، بڑے حسین ہیں، آ جانے ہیں، تو کتا کس کام کا ہے بتا نا، تو نے تو روٹی کھائی، میں سمجھ لوں گا جہاں میں انسانوں کو روٹی دیتا رہا ہوں، دو چار کتے میں نے باہر باندھے ہوتے ادھر روٹی کھا لی، فنا کر کے تجھے رکھ دیں گے، یہ کون سی بات ہے؟ یہ کون سی بات؟ فنا تو بقا ہے تو اسی کی ذات کو ہے، وہی قیوم ہے، تم قیوم نہیں ہو سکتے کسی صورت میں۔ اس لیے فرمایا کہ تم لوگوں کو اپنی فکر کرنی پڑے گی، تم کو آنا پڑے گا۔ اگر آپ لوگ آتے ہیں، اگر ایمان کی دنیا کو آپ نے بیدار کرنا ہے، اگر اپنے گھر میں جائے تو ایمان باللہ پیدا کرنا پڑے گا۔ یہ تو ایمان باللہ کی ایک چھوٹی سی قسم، یہ قلب، پہلے میں نے کیا کہا تھا کہ 3 بلوغتیں ہیں، جسمانی، ذہنی، قلبی، 3 بلوغتیں ہیں۔ جسم کی بلوغت کو اللہ نے کچھ نہیں مانا سوائے ظاہری احکام کے، ذہن کی بلوغت کو اللہ نے کچھ نہیں مانا، اسٹیفن ہاکنگ، ڈاکنس، یہ 2-4 فوکو، چامر، گلی سے بندے 4-5 پاگل جن کو اپنا پیشاب پخانے کا بھی پتہ نہیں چلتا، یہ لوگ تمہاری رائے، یہ تمہارے اندر شبہات پیدا کر کے چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ آپ ان کے نام پر کیا ہے؟ ان کے نام پر آپ بڑے بڑے سیمینار کرتے ہیں، او جی مر گیا جی فلانا ہود بھائی نے کہہ دیا، یو ٹی میں پروفیسر لگایا ہوا ہود بھائی، وہ اس ہود کا دماغ ہی نہیں ہے، منگا لیا پھر مسلمانوں نے بھی امریکہ سے، وہ پڑھا لکھا انگریز تھا، اس نے آ کے جو دلائل دینے شروع کیے اللہ تعالیٰ کے پھر چوپ ہکا بکا، اس کو گالیاں دے کے نکل گیا۔ انہوں نے کہا یہ تیرا سیکولرزم ہے، لبرلزم ہے، تجھے آتا جاتا کچھ نہیں اور بکواس کرتا ہے، اور لبرل نے تجھے یہاں پہ لگا دیا، لاکھ روپے تنخواہ لیتا، قوم کے بچوں کو خراب کرتا ہے، UET جیسے ادارے کے اندر رہتے ہوئے آپ یہ کر رہے ہیں، آپ کے پاس بندہ نہیں، ایسے بندے کا منہ بند کرنے کرتا، کوئی گستاخ بندے کا منہ بند، کوئی آپ کا پتر ہوتا، کوئی مائیں ایسی بچے جنتی جو پڑھ پڑھا کے جاتا جا کے اس کا منہ بند کرتا ظالم کا کھڑا ہو کر کے، اس کو عقلیت کے فریب سے نکالتا، اس کو فکر کی کجی سے نکالتا،
اس کے دماغ کے اندر یہ شکوک و شبہات اس کو کھینچ لیتا، سک کر جاتا، وہ اپنے سامنے سے خالی ہو جاتا۔ پرانے بزرگوں کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ کسی بچے کو کوئی چیز دیتے تھے نا، کرامات، کچھ چیزیں اس کو دین کی پڑھاتے تھے، اس کے اندر آ جاتی تھی، تو جب وہ بچہ ان کرامات کا نجائز فائدہ اٹھاتا تھا تو استاد جی سارا کچھ اسے سلب کر لیتے تھے، ختم کر لیتے تھے۔ ایسا ہی کوئی آپ کے اندر بچہ ہو جو جا کر ان کفر یہود کے سامنے کھڑا کر اس کے اندر سے سارا ہی سلب کر لے، اس کا علم پی جائے گٹ کر کے سامنے خالی ہکا بکا کھڑا گئے، مجھے یاد ہی کچھ نہیں رہا۔ کوئی نگاہ ایسی ہے، کوئی نگاہ ایسی تمہارے اندر ہے کہ نگاہ ذوق سے بدل جاتی ہیں تقدیریں؟ کوئی ہے ایسی نگاہ؟ نہ پوچھ جو رادت ان فرقہ پوشوں کی، ید بیضا لیے پھرتے ہیں آستینوں میں۔ اقبال نے فرمایا تھا، اقبال نے فرمایا تو کیا پوچھتا ہے، ایسے ایسے یہ خدا کی عبادت کرنے والے بندے ہیں، یہ دیکھنے میں تجھ کو فقیر لگتے ہیں، ید بیضا لیے پھرتے ہیں آستینوں میں، اندر سے یوں کر کے ہاتھ نکالے موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہاتھ چمکنا شروع کر دے ان کا پوری دنیا۔ کوئی ہے جو اپنے علم ایمان کا لشکارہ ڈالے اور اس کے دل کی روشنی کو روشن کر دے، جو ان کے جھوٹے سانپوں کو سامری کی طرح وہ پھینکے اور ادھر سے وہ اپنا عصا ڈالے اور سبحان اژدہا بن کر کھا گیا۔ موسیٰ کا علم تھا وہ، اللہ نے فرمایا تو تجھے اژدہا لگتا تھا، وہ موسیٰ کا علم تھا جو ان کے علوم کو کھا گیا۔ وہ علوم زار تھے سب کے سب، موسیٰ کا علم نافع اتنے بڑے اژدہے کی طرح نور کا اژدہا بنا، نور کا اژدہا، یہ اتنا بڑا منہ جتنی یہ بڑا مرکز اتنا بڑا آ گیا، موسیٰ پکڑی اس کو، فرعون ایمان، اسی وقت وہ ایمان لے آئے سارے۔ کیوں لے کر آئے؟ ان کو پتا چل گیا کہ علوم زار تھے، یہ سارے جھوٹے علوم ہیں، سچا علم اسی کے پاس ہے۔ ایسا ہوتا کبھی نہیں ہے، ایسا ہوتا کبھی نہیں کہ ہم اس کو مخلوق کو ہی بدل ڈالیں، اس کو کچھ کا کھوتے کا رسیوں کو ہم سانپ بنا دیں، ایسا نہیں ہوتا، صرف ہم آنکھوں پہ جادو کر دیتے۔ یہ کیا تھا جو بن گیا؟ کوئی بچہ ہی نہیں، ید بیضا لیے پھرتے ہیں آستینوں میں۔ کہاں ہے اقبال وہ جو ید بیضا لیے پھرتے تھے؟ نہ امیروں کے، نہ مرشدوں کے، نہ ہادیوں کے، نہ رہنماؤں کے، کسی کچھ۔ میرے بھائیوں، اللہ سے ایمان مانگ لو، اللہ ہم کو ایمان عطا فرما، جس کا رونا میں روتا ہوں، وہ ایمان جو فجروں میں لے آئے تم کو، وہ ایمان جو تمہیں دنیا کے اوپر دین کو پریفرنس دینے کی بل تو سے رن الحیات، وہ ایمان ہم کو عطا فرما۔ یا اللہ آنکھوں پہ جو پردے پڑ گئے، جو تلبیس ہو گئی، جو جھوٹی چیزوں کے اندر ملمہ سازی کے اندر پڑ گئے، اللہ تو ان نوجوان طبقے کے اندر سے کوئی پیدا کر دے، اللہ کوئی قرآن پڑھنے والے پیدا کر دے، اللہ جو حدیث پڑھنے والے پیدا کر دے، اللہ ان کے اندر کوئی فقہ، کوئی جدید تہذیب سے مقابلہ کرنے والے پیدا کر دے میرے اللہ، کوئی نظام تعلیم اٹھا میرے خدا، کوئی ابراہیم پیدا کر میرے اللہ، کوئی ابراہیم۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، اللہ کوئی ابراہیم لا۔ آنکھیں ترس گئیں، کتنی دیر تک تو رلائے گا ہم کو؟ کوئی ابراہیم لا، کوئی ابراہیم، کوئی اسماعیل، کوئی ہاجر، کوئی فاطمہ، کوئی محمد، کوئی حسن، کوئی حسین۔ یا اللہ کیا خالی ہے تیری گواسی دے، تیرے بحر میں کے اندر موتی نہیں رہ گئے کیا؟ تیرے رحمت کے سمندر میں کہ موتی نہیں رہ گئے؟ تیرے کرم کے اندر کوئی موتی، ہیرے، جواہرات کیوں ختم ہو گئے؟ یہ کیا تیری ٹیکسال سے نکل نکل کے جانور آ رہے ہیں، وحوش آ رہے ہیں، حشرات آ رہے ہیں، یہ مٹی کے برتن، یہ کیا ہے؟ اللہ تو کیا دے رہا ہے ہم کو؟ ہم کب تک تیرے کعبے کے گر چکر لگائیں؟ کب تک تیرے غلاف کو پکڑ پکڑ کے روئیں؟ کب تک تیرے نبی پہ درود و سلام بھیجتے رہیں؟ کچھ تو کر میرے مالک کو، رحمت دا دریا الہی، باغ کر سکا ہریا، بوٹا میری آس امیدہ کر دے میوے پھریا۔ وہ رحمت کا دریا چلا، باغ پورا سوکھ چلا، کوئی تو دے مجھے، کوئی بوٹا چلے، کوئی لگے، پانی لگے، یہ اٹھ کھڑے، رحمت دا وگا دریا الہی تے باغ سکا کر ہریا۔ اس جہان کو جو خشک ہو گیا، باغ سکا کر ہریا، بوٹا میری آس امیدہ کر دے میوے پھریا۔ اور کوئی قرآن اگر امیدیں دیتا ہے، کہتا میں تجھ کو خلافت دوں گا، زمین پر اپنا نظام چلاؤں گا، توحید دیکھ کے عرصہ ہو گیا۔ امام حسین جہاں سے توحید لینے جانا تھا، وہاں شرک کرنے کے لیے اس کے دربار پہ کروڑوں شیعہ کٹھے ہو گئے، مزاروں پہ کٹھے ہو گئے۔ کوئی ہم کو بھی یہاں پہ دے نا کچھ، ہم کس کو روئیں؟ کوئی بچہ آئے، کوئی بچہ اپنا دے جو قرآن کا محافظ کو، قرآن کو کتھوں لے آواں؟ عمر بہادر جیڑا باؤں پھاڑ بٹھاوے، کوئی عمر لاؤں جو کہ دین کو کہ بیٹھ جا، تیرا محافظ میں ہوں، میں کرتا ہوں تیرے دین کی حفاظت۔ تو اللہ سے یہ دعا کریں، تہجد کے لیے اٹھیں، شاید آپ کی سلب میں سے کوئی ایک آدھ بچہ پیدا ہو جائے، ایک۔ میں کروڑوں نہیں مانگتا، مجھے نہیں چاہیے، مجھے ایک ابو بکر، ایک علی، ایک مودودی، ایک اقبال، ایک جناب، ایک چاہیے، ایک ہو مگر نیک ہو، ایک ہو مگر نیک ہو، ایک دے دے اللہ، صرف ایک، تو بھی ایک، ہمیں لیڈر بھی ایک دے دے، دے دے اللہ
ان ظالموں کے قلوب کے اندر کہیں کوئی تیری توحید جوش زن ہو، اپنے بچوں کو ان کنجر خانہ سکولوں سے ہٹا کے کچھ ایسی جگہ دے جہاں ان کو ڈگریوں کی فکر. آپ کو ڈگریوں کی فکر ہے؟ میرا پتر ایم ایس سی کیسے کرے گا؟ اس کو دنیا میں روٹی تو دیتا ہے، رازق تو ہے، پہلے تو نے رزق دیا اتنی نسلوں کو. ڈگریوں سے رزق آتا ہے، دھکے کھاتے پھرتے ہیں ڈگریوں والے. جا کر دیکھ، توکل کر جا. اللہ نے فرمایا جب دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے، اس سے کہا اللہ ابراہیم کو، میں نے اسماعیل کو یہاں لے آیا ہوں، اس کی روٹی کا انتظام تو نے کرنا ہے. دعا کی اللہ اس شہر کے اندر تازہ پھل آئیں. اللہ نے کہا آئیں گے، کھیتی باڑی نہیں ہوگی لیکن تازہ پھل آئیں گے. اللہ میٹھا پانی چاہیے، فرمایا اسی سے نکال کر ہمیں آب زمزم جاری کر دیں گے. 7 سمندر کڑوے رہیں گے لیکن ایک کنواں میٹھا ضرور رہے گا جو تیری محبتوں کی وجہ سے ہم نے باہر نکالا. ساری دنیا کے سمندر خدا نے اپنی مرضی سے بنائے. ایک ابراہیم علیہ السلام نے وہاں دعا کی، ہاجرہ نے وہاں پر، تو اللہ نے ان کی مرضی کا ایک جاری کر دیا اور وہی پانی میٹھا ہے، باقی کڑوے ہیں. جو جائز بنا دے، میں مجھ سے مانگ رزق، ہر طرح کا رزق میں دے دوں گا. بیوی بچے گھر بار دولت، جاؤ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو جتنے ان پڑھ ہیں سب نے زیادہ دولت انہوں نے کمائی. وہ اللہ پہ توکل کر کے ان کا پتر پڑھانے پر اللہ نے دیے رزق، دنیا کے اندر نام پا گئے. اللہ ہم کو عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.